السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 47۔ محمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور جو ان کی تصدیق کرتی ہے ودن بریکٹ پیشن کرنے کی جو خود تمہارے پاس ہوتی ہے، قبل اس کے کہ ہم ودن بریکٹ قیامت کے دن بریکٹ کلوز چہروں کو بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں، یا ان پر بھی ودن بریکٹ جن کے چہرے ہیں بریکٹ کلوز ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دے جس طرح ہم نے سب والوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی شکل مست ہو گئی تھی۔ یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب آمنوا، ایمان لاؤ، یہ یہاں پہ ان کو ایمان لانے کی دعوت نہیں ہے صرف، بلکہ ساتھ ہی دعوت کے اندر ایک دھمکی چھپی ہوئی ہے کہ اتمام حجت کے لیے یہ تمہیں آخری بار پکارا جا رہا ہے کہ آؤ اور قبول کر لو، ایمان لے آؤ، آخری موقع ہے، سنبھل جاؤ۔ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کیا کرتی ہے، نزلنا ہم نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، تمہارے پاس موجود جو کتاب ہے تورات اس کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ کون سی کتاب تصدیق کرتی ہے؟ قرآن۔ تصدیق کرنا کیا ہوا؟ اس کو ویریفائی کرتی ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس میں جو فلاں فلاں توحید سے متعلق کیا جو ابھی تک انہوں نے اس میں تحریفات نہیں کی تھی وہ احکامات اللہ کے ہی ہوگا۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم قیامت کا دن آئے اور ہم چہرے بگاڑ دیں، قیامت کے دن ہمارے چہرے بگاڑ دیں، فنردھا علی ادبارہا، اور انہیں پھیر دیں، یعنی پھیر دیں، ہم پیچھے کی طرف پھیر دیں، الٹ دیں، برابر کر دیں۔ استغفر اللہ کی جو نتمسا ہے نا، توامسا سے ہے، مطلب ایسے بگاڑنا کہ کوئی بھولیا ہی نہ رہے۔ جیسے بچوں کو بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں نا کہ تمہیں مار مار کے تمہارا بھولیا بگاڑ دوں گی، وہ تو ایک محاورتاً لفظ یوز ہو رہا ہوتا ہے، واقعی مارا نہیں جاتا، بہت کم ہوتے ہیں جو اس طرح سے مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تمہارے چہرے سے نہ تمہاری آنکھیں، کان، منہ، ناک کے نشانات بالکل مٹا کے فلیٹ کر دیں گے، اتنا تمہیں ماریں گے، اتنا بگاڑ دیں گے۔ کیوں یہ سزا اناؤنس کی گئی؟ نطمسا وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اس لیے کہ یہ جو آنکھیں، ہونٹ، ناک، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم، بہت زبردست صلاحیتیں ہیں جو انسان کو عطا کی۔ اب اگر انسان ان صلاحیتوں سے اپنے رب کو نہیں پہچانتا نا تو اس نے ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا خود اپنے ہاتھ سے، تو پھر انہیں اللہ کیا کرے گا باقی رات؟ اس کے بعد تو یہی بہتر ہے کہ چہرے کی طرح ان کو بھی اسپاٹ بنا دیا جائے، جس طرح سر کے پیچھے کا حصہ اسپاٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے کا میرا حصہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے نا، تو اگلا بھی پھر ایسے بگاڑ کے پچھلے کی طرح کر دیا۔ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نہیں مانتے۔ چہروں کو بگاڑنے کی دھمکی انہیں دی گئی ہے جو کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، منہ بنا بنا کر، لہجے بگاڑ بگاڑ کر، کچھ سے کچھ کر رہے ہیں۔
اس بنا پر وہ مستحق ہیں کہ واقعی ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، جنہوں نے حق سے منہ موڑنے کو اپنا شیوا بنا دیا۔ پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، او نل آنا کما لعنا اصحاب السبت، پھر ان پر ہم ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہم نے سبت والوں کے ساتھ کیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ سبت والوں پر کیا، اس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ آیت 65-66 میں پڑھ کر آئے، کیسے اللہ نے ان کو بندر بنا کے چہرے ہی مس کر دیے، بالکل حلیہ بگڑ کے رہ گیا ہم لوگوں کا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ کیسے نافذ ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کن، اور پھر ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، within bracket، ان کا خیال ہے کہ ان کے عقائد اور اعمال خواہ کچھ ہوں یہ لازماً جنت میں جائیں گے، انہیں معلوم ہونا چاہیے بریکٹ کلوز، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ within bracket جانتے بوجھتے کسی کو بریکٹ کلوز اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا within bracket اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز بخش دے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں within bracket کلوز کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افترا کرتا ہے۔ کیا کہا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں، شرک، یاد رکھیے کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں نا، دو گروپس میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو خود کو خود مشرک قرار دیتے ہیں، جیسے مشرکین عرب، مشرکین مکہ، جیسے آج انڈیا کے اندر شرک کو بطور مذہب دین انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، صرف فخریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ جب پیغمبر موجود ہوتا ہے، ایک شخص حق کو جان لیتا ہے، اس کے باوجود پیغمبر کو جھٹلا دیتا ہے۔ پیغمبر کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہے۔ یہ مشرکین کا یہ گروپ ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے مشرکوں کے لیے معافی کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک تیسری قسم کا بھی شرک ہوتا ہے جس میں لوگ خود کو توحید پرست بولتے ہیں، لیکن ان کے عقائد میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے۔ ایسے لوگ گناہگار ضرور ہیں لیکن مشرک نہیں ہم انہیں۔ اسی لیے قرآن نے مشرکین میں اور اہل کتاب میں فرق کیا، حالانکہ اہل کتاب کے اندر بھی آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو مشرک نہیں کہا، قرآن نے انہیں کیا کہا ہے؟ اہل کتاب کہا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مشرک کون ہوگا قرآن کی نظر میں؟ جس نے خود شرک کر کے شرک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے خود کے مشرک ہونے کا اعلان بھی کیا، وہ مشرک ہے۔ جو خود کو توحید پرست کہتے ہیں، اللہ کو ماننے والا کہتے ہیں، پھر وہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں تو قرآن انہیں مشرک نہیں بولتا، ٹھیک ہے، گناہ گار ضرور ہے وہ، لیکن اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کی یہ پہلی کیٹیگری، پہلا گروپ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان کا کیا خیال تھا کہ ان کے عقائد جو بھی ہوں، ہمارے جو بھی ہوں، یہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ کوئی جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ہاں، اس کے نیچے جتنے گناہ ہیں، جن گناہوں کو وہ چاہے گا، لیکن اس کے ساتھ چاہے گا کے ساتھ ذالک لمن یشاء، یہ شاء کے ساتھ ایک بات کا ضرور اضافہ کیا کیجئے کہ یہ شاء سے مراد اللہ اپنے قانون کے مطابق میرٹ پہ پرکھ کر اگر وہ چاہے گا تو وہ اس گناہ کو بخش دے، معاف فرما دے گا۔
اللہ کی ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہو، وہ معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ کرتا ہے، خود گناہ گھڑا ہے اس نے اللہ کے۔ یاد رکھیے یہ تو ہم بار بار پڑھ کر آئے ہیں کہ دین کی پوری بنیاد ہی توحید ہے۔ توحید ہے تو ہر چیز ہے، توحید نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ لہذا جو توحید کی حفاظت کرتے ہیں نا، یہ بات بڑی ہی امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ ان کی باقی کوتاہیوں کے باوجود ان کو دنیا میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں دنیا میں بھی۔ کس کی برکت سے؟ توحید کی برکت سے۔ توحید سے اللہ ان کو اٹھاتے ہیں، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہیں، اور جو توحید کو نکال دیتے ہیں نا، وہ اپنے اندر جتنی مرضی باقی نیکیاں رکھنے والے، نیک اعمال کرنے والے، انہوں نے دین کی اس بنیادی بلڈنگ کو، عمارت کو ڈھا دیا جب انہوں نے توحید کو نکال دیا۔ تو جو یہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی پھر باقی نیکیاں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا سے مراد اب یہ نہیں کہ ہمارے لیے کھلی چھٹی لائسنس ہے، ہم جو چاہے کریں، جس طرح چاہیں کریں، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اپنے قانون کے مطابق وہ معاف فرما دیں گے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی ہے؟ بہرحال شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر انسان باندھتا ہے کہ اس نے اپنے شریک بنائے۔ اور اگر کوئی شخص توبہ کے بغیر، اس اعتراف گناہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا حالت شرک میں، تو بس پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمہید اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے بیان کی کہ یہودیوں پر جو لعنت ہوئی ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ان کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہوئی ہے۔ اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، کیوں لعنت ان کے اوپر ہوئی ہے؟ کہ اللہ نے انہیں کتاب دی تھی، اللہ نے انہیں توحید کا شعور دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس بنیاد کو کھیڑ کر پھینکا اور شرک کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس لیے ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے۔ اور پھر آگے مزید کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنوایا۔ تو گویا یہاں میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے جو بہت بڑا لیسن ہے وہ یہ کہ شرک سے چاہے وہ ذرہ برابر ہے، چاہے وہ پہاڑوں جتنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش۔ ذرا برابر کی مثال تو ایسے کہ جیسے پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہو تو وہ پورے کے پورے دودھ کو، پاک چیز کو ناپاک کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شرک کی حالت بھی اس کے مختلف نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں شرک ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اعلانیہ ہے یا خفیہ ہے، جانتے بوجھتے ہیں یا انجانے میں کر رہا ہے، قابل مواخذہ ہے۔ شرک کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ علم ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کو ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو پوچھیں اور بتائیں کہ دیکھو میری زندگی میں دیکھو کہیں شرک تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز تو نہیں ہے میرے اپنے ارد گرد اپنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی تم مجھے کس چیز میں انوالو دیکھو فوراً مجھے روکو، کیونکہ یہ بہت سخت چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کیا کرایا سب غارت، کیا کرایا سب پانی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور قرآن کے بغیر نہ ہمارا توحید کا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے، نہ ہمارا شرک سے بچنے کا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے، مجھے بچنا کیسے۔ بیسک آپ کو مجھے نالج ملے گا قرآن سے، کیونکہ آج امت محمدیہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر شرک کرنے کی طرف جاتا ہے۔ ہر بندہ نیکیاں کر رہا ہے اپنی طرف سے،
وہ نیکیوں کے آڑ میں ہی شرک کی طرف اس گاڑی میں رواں دواں ہو چکا، اسے اندازہ ہی نہیں کہ میں کہاں پہ جا رہی ہوں۔ تو اللہ ہمیں محفوظ کرتا ہوں۔ ہاں اہل کتاب آئیں گے، اہل کتاب آئیں گے۔ مشرکین پہلے دو گروپ تو وہ ہے نا جو مشرکین ہیں، اس میں اہل کتاب ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا اہل کتاب میں بھی بہت زیادہ شرک رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کو شرک کا ٹائٹل نہیں دیا۔ اب جو ان کے اندر وہ شرک ہے، شرک کا گناہ تو ہے نا، اب یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے وہاں جا کہ وہ جو شرک تھا ان کی زندگیوں میں وہ کس لیول کا تھا اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جیسے میں نے وہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ٹائٹل نہیں دیا مشرکین کا تو وہ گناہ بھی ان کا ختم ہو گیا۔ شرک کا گناہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن چونکہ ساتھ اللہ بھی ہے تو اللہ وہاں پہ خود ہے۔ ٹھیک ہے، اس شرک کی تو بہت سی وضاحت ہے، حدیث میں ہی آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کی مراد اسی کو آگے آپ لے چلیں اس حدیث کے مفہوم کو کہ دکھاوے کا کوئی بھی معاملہ ہے وہ شرک کے اس میں آتا ہے، شرک کے اصغر کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ایک شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ پھر کسی سے اتنی محبت، کسی سے اتنی عقیدت کہ ہم اللہ کو بھول جائیں اور اس محبت اور عقیدت کو اپنے دماغ کے اوپر سوار کر لیں۔ اصل محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے نا، اصل عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر ہم لوگوں کے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دیں یا سمجھنے کہ سپوز ڈاکٹر ہی ہے، میں کہوں کہ وہ ڈاکٹر ہی ہے جو صحت دیتا ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کہیں سے صحت ملتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے صحت، اللہ نے دی ہے صحت، ڈاکٹر ایک سبب بنا، وسیلہ بنا۔ اب میں آپ کو مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں دیکھے بغیر جی نہیں سکتی، میں تو زندہ نہیں رہ سکتی، یہ کون سی گئی محبت ہوتی ہے رشتے، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہوتی، کام کر درجے کی۔ اللہ جہاں پہ ہے وہاں بندے نہیں۔ اللہ کرے چیزیں ہمیں سمجھ آئیں، جتنا پڑھیں گے اتنا ہمیں باتیں سمجھ آئیں گی۔ محفل میں کوئی عورت اگر کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تو ممکن ہے اگلوں کی کسی کے مسائل ہوئے نا، خواتین کے تو 100 مسائل ہوتے ہیں پیریڈز وغیرہ کے۔ سیکنڈ یہ کہ ممکن ہے وہاں نماز پڑھنے والے ہوں ہی نہ لوگ۔ آپ نے تو لوگوں کو نہیں دیکھنا، دکھاوا شکاوا نہیں نماز کے اندر ہوتا۔ فرض جہاں آپ نے ادا کرنا ہے وہاں جو مرضی جو جیسے سمجھ رہا ہے آپ نے اٹھنا اور آپ نے ادا کرنا۔ یہ ہمارے دماغوں میں شیطان آ کے ڈالتا ہے کہ یہ تو دکھاوا ہو جائے گا، میں جاؤں گی نماز پڑھوں گی۔ نماز تو لانیاں پڑھے، اللہ نے کہا ہی نہیں کہ چھپ چھپ کے نماز پڑھیں۔ یہاں جو میں نے حدیث بیان کی کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ دکھاوے کی نماز یہ کہ میں دوسروں کو دکھاؤں کہ بھی دیکھو میں تو نماز پڑھ رہی ہوں اور میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہی ہوں، اور میرا دماغ میں ہر وقت دوسرے ہوں، یہ نہ ہو کہ میں اپنا ایک فرض ادا کروں اللہ کے سامنے کھڑی۔ یہ ہے دکھاوے کی نماز۔ ٹھیک ہے جی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آیت نمبر 49 الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے بریکٹ جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود بریکٹ کلوز اپنی پاکیزگی کا بڑا چرچا کرتے ہیں، ہرگز نہیں بریکٹ کلوز۔ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بریکٹ اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز عطا کرتا ہے، اور اس معاملے میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا بریکٹ یہ اپنی کرتوتوں کی سزا لازمن بھگتیں گے۔ آیت نمبر 50 بھی لے لیں، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح یہ لوگ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، بریکٹ اور اپنے دعووں سے بریکٹ کلوز صریح گناہ ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ آیت 48 میں ہم توحید کی بات پڑھ کے شرک سے بچنے کی بات پڑھی، یہاں سے ان کے 3 قسم کے شرک گنوائے جا رہے ہیں، کیسے شرک کرتے ہیں۔ پہلا شرک کیا ہے؟ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ یزکون انفسہم، اپنی پاکیزگی کا چرچا کرتے ہیں، کہتے ہیں
ہم اللہ کے محبوبوں کی اولاد ہیں، نیک ہستیوں کی اولادیں ہیں، ہم نیک لوگوں کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا سید سے تعلق ہے، ہمارا وہ فلاں بندے سے تعلق ہے، وہ جو فلاں پیر صاحب ہے نا ہم ان کے مرید ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق. وہ جو فلاں ٹیچر ہے نا وہ بڑی نیک ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کسی کو کے ساتھ اپنے تعلق کو شو کرنے کے. یہ کہتے تھے ہم بڑے سے بڑے گناہ بھی کر لینا تو ہم پہ کوئی آنچ نہیں آنے والی، ہمیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہم بہت پاکیزہ لوگوں کی اولادیں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں کوئی جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا. یہ برا ہماری کوئی بات پوچھ نہیں، نہ ہمارے اعمال میں نہ ہمارے اخلاق میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یزکون انفسہم، ہر وقت اپنی پاکیزگی کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن پاکیزگی زبان سے کہنے سے تو نہیں حاصل ہوتی. پاکیزگی کے لیے ایمان چاہیے، عمل صالح چاہیے، پاکیزگی کے لیے تقوی چاہیے، پاکیزگی کے لیے بر چاہیے، وفاداری. بر کیا مطلب پیچھے میں بتا کے آئی. پاکیزگی اللہ انہی کو ہی عطا کرتا ہے جو پاکیزگی لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جو پاکیزگی حاصل کرے گا نا اللہ اس کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا. اللہ کہتے ہیں آیت کو دیکھیے، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاکیزگی تو اللہ ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے. پھر یہاں پہ میرٹ ہے، اللہ کے ہاں میرٹ ہے کوئی بھی چیز دینے کا یا کوئی بھی چیز واپس لینے کا. میرٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندہ کیا لینا چاہ رہا ہے، کہاں کھڑا ہے بندہ. اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، دعوے جھوٹے کر کر کے. کفا بھی اسم مبینا، شری گناہ ہونے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے. ان دونوں آیتوں کے دیکھیں نا، ولا یظلمون فتیلا کو ذرا دیکھیں گے ہم، اور پھر وہ کفا بھی اسم مبینا. یہ جو فتیلہ ہے نا اس کی ذرا ڈیپتھ میں جائیں. فتیل کھجور کی گٹلی کے ساتھ ہلکے سے چھلکے کو کہتے ہیں جو کھجور کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے. جی ہاں، میمبرین جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جلی سی ہوتی ہے، جلی ہوتی ہے نا، تو اس کو کیا بولتے ہیں، فتیلہ. فتیل ایک لفظ آیا ہے قرآن میں، آگے جا کے پڑھیں گے، نقیرہ، قاف کینچی والے سے. کھجور کی گٹھلی پر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا سوراخ. اللہ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں کسی پر، تل برابر، تل بھی بہت بڑا ہوگا، وہ اتنا چھوٹا سا، اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرے. یعنی اگر تم پارسا ہو، تم نیک ہو، تو تمہیں اپنی نیکیاں دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تمہیں سب مل جائے گا، اللہ نے تمہارا اجر محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام بھی پسند نہیں کیے کہ جن سے نیکی کی کوئی خوشبو ہے، جیسے پھر آپ نے نام چینج کر لیا، زینب نام رکھا. تو یہاں اللہ کو عاجزی پسند، اللہ کو نیکیوں کا پرچار نہیں پسند. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کروں گی. آپ جو کرتے ہیں بس اپنے رب کو بتائیں اور اس کو دکھائیں، کسی ایک بندے کو بھی بتانے اور دکھانے کی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو بس کمال ہی ہو جائے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کفا بھی اسم مبینہ، جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جو جھوٹے گڑھ رہے ہیں، جھوٹ گڑھ رہے ہیں شرک کر کر کے، ان کے مجرم ہونے کے لیے یہی بہت بڑا جھوٹ تھا کہ وہ
شریک ٹھہرا کر کہتے ہیں یہ اللہ نے بنا دیا اپنے شریک، لہذا ہم ان کو بھی اللہ کے ساتھ منسوخ کر کے ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو۔ مشکل کشا حاجت روا دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اتنی حالت ہماری تو خراب ہوئی بھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں ہاتھوں میں، خاص قسم کے پتھر پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے باندھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ فلاں مزار پہ ہم گئے تھے، وہاں سے یہ دھاگے باندھ کر آئے ہیں، یہ فلاں نے منت کا دھاگا باندھ دیا، اس کو اتارا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ یعنی گویا اس دھاگے کو، اس پتھر کو، اس رینگ کو، اس کڑے کو، اس چھلے کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی میری قسمت کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، دھاگا یا پتھر۔ یہ غلط نادانی، کس قدر جہالت کے نام پوچھیں، باقی تو پھر حالات اور ہی خراب ہیں۔ ٹھیک ہوگی، بالکل بالکل، بس یہ ہمارے شرک کی قسمیں ہیں نا بہت ساری۔ تو یہاں میرے اور آپ کے لیے جو لیسن آیت 49-50 کے اندر سے خاص طور پر پاکیزگی کے حوالے سے، کہ اپنی پاکی کا، اپنی نیکی کا گھمنڈ زوم مت رکھیں، نہیں رکھنا مجھے اور آپ کو، نہ کسی سے بیان کرنا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ جو میں نیکی کر رہی ہوں خود سے نیکی سمجھ کے اللہ کی نظر میں وہ کہاں ہے، کہاں کھڑی ہوں، کس حد تک ہے وہ، قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نیکیوں کا پرچار نہیں کرنا، اور آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں وہ کرنے والی ہوں، یہ جاؤں گی، وہ کروں گی۔ اس کی جگہ میری اور آپ کی سوچ کیا ہو کہ نیکیوں پر نظر ہونے کی بجائے یہ ہو کہ میرا مقام میرے رب کی نظر میں کیا ہے، میں اپنے رب کی محبوب کیسے کروں، میں عباد الرحمان میں کیسے شامل ہوں، میں کیا کر گزروں، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کی بجائے، لوگوں کی نظر میں نمبر بنانے کی بجائے، لوگوں کی نظر میں آگے آنے کی بجائے، کیونکہ جب ہم آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں یا ان کو دھکا دیتے ہیں یا ان کو ہرٹ کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہر بندہ چلا ہوتا ہے نا روڈ میں، پھر ہم آگے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم آگے آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی نظر میں پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کی نظر میں آگے آنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نظر کرم ہو جائے، اللہ اپنا فضل کر دے، اللہ اپنی مہربانی کر دے۔ اور پھر پاکیزگی تو وہی پاکیزگی ہے جس کو اللہ کہے یہ پاک، یہ میری بندی پاک ہے۔ ہم تو کوشش کریں گے، ہم تو دعائیں کریں گے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں گے۔ اور پھر یہ کہ دو طرح کے کردار ہوتے ہیں، ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی ساری توجہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی طرف ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں سچا بنوں، لوگ مجھے سچا سمجھتے ہیں، سمجھیں، مجھے اچھا سمجھتے ہیں، سمجھیں، نہیں سمجھتے نہ سمجھے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے کیا پرواہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی نظر میں نیک بنوں۔ دوسرا کریکٹر وہ ہوتا ہے کہ جس کی ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں کیسے آگے آ جاؤں، کیسے حاصل کر لوں اپنا کوئی خاص مقام۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ تب مجھے اور آپ کو بس کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ کیا رکھیں، فوکس کس بات پہ کریں کہ مجھے اللہ کی نظر میں اچھا بننا، نیک بننا۔ جی اچھا کام کرے اس کو بڑا چڑھا، ہاں اکثر لوگوں میں بہت مرض ہوتا ہے آپ کے لیے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پیار سے بٹھا کے ان کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کے برابر کے لوگ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ جن سے فرینک ہیں، آپ ان سے بہت اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ سے اوپر درجے کے، اعلیٰ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں ان کے لیے کہ مطلب آپ سے مقام مرتبے میں اوپر، آپ ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات بھی نہ سنیں۔
کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کی دعا کریں. دیکھنا پڑے گا نا کس قسم کے لوگ ہیں. کوئی بات اگر پڑھنے کے لیے شیئر ہو سکتی ہے، آج کل تو بہت آسان ہے، کوئی ایک چھوٹی سی بات شیئر کر دیں، کیا پتا اگلے کو بات سمجھ آ جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ نصیحت کریں، بتائیں، تو ایسے لوگوں کو بتانا آسان ہوتا ہے. کچھ لوگ تو سنتے ہی نہیں. کچھ لوگوں کے پاس تو آپ چلے جائیں تو بس اللہ ہی رحم کرے. آیت 51 الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اے نبی ذرا ان کو دیکھو جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ ملا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں. اور منکرین حق کے متعلق کہتے ہیں کہ مومنوں سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں. آج جو بھی لے لیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ دوسرا شرک ہے. پہلا شرک کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاک ٹھہراتے ہیں. دوسرا شرک کیا ہے کہ اللہ نے انہیں کتاب دی ہے، کتاب کے باوجود ان کے عقیدے میں کیا ہے؟ جبت اور طاغوت. سلفیہ اعمال کے قائل اور اس پر یقین رکھنے والے. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ ان کو ملا، ان کی حالت یہ ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان کا ایمان کس پر ہے؟ جبت اور طاغوت پر. جبت کیا ہے؟ جبت کہتے ہیں بے حقیقت بے اصل کاموں. اس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، فالگیری، نجومی، رمل، سحر، جعفر، یہ مختلف قسم کے جفر، مختلف قسم کے اسی طرح کے نمبرنگ اور ٹونے ٹوٹکے، یہ اس طرح کی جو اعمال سلفیہ قسم کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یاد رکھیں. اور یہ جو علوم ہوتے ہیں، ان علوم کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کا 99% شیاطین سے اور ارواح خبیثہ سے رابطہ ہوتا ہے، یا رابطہ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اور یہ ابلیسیت یعنی شیطان کا راستہ. یؤمنون بالجبت، جبت کیا ہو گیا پھر؟ بے حقیقت بے اصل کام، ودن بریکٹ اعمال سفلیہ. تو یہ سلفیہ میں نے شاید بولا سفلیہ. سفلی علوم بولتے ہیں نا، جادو ٹونے ٹوٹکے وغیرہ، سین پہ لام چھپی ہے. اور طاغوت شیطان کے ہم بنی ہیں، شیطانی قوتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ کام ایسے نہیں ہوتے ٹھیک ٹھاک، شرک کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد کام نکل کر سامنے آتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ان کا کون سا شرک تھا؟ ان کا دوسرا شرک تھا. اور ان کا تیسرا شرک بھی ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابل میں کفار اور مشرکین کی حمایت کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہیں. یہود اسلام کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو چکے کہ کھلا مشرکین مکہ کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے. وہ مشرکین کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں تیار تو مسلمانوں کو گوارا کرنے. اصل میں اہل کتاب ہو کر انہیں تو حق کی حمایت کرنی چاہیے. انہوں نے کس کی حمایت شروع کر دی؟ شرک کی، بت پرستی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. یہ منکرین حق کے متعلق کہتے ہیں کہ مومنوں سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہدایت پر ہیں. یہ ان کی حالت. لیسن کیا ہے ہمارے لیے اس آیت سے؟ کہ قرآن جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، 1400 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا، محفوظ کتاب آج بھی ہماری مسلمانوں کی زندگی میں جبت اور طاغوت منوعاً موسٹلی لوگوں کی زندگی میں موجود ہے.
جو کہ اہل کتاب کی زندگیوں میں تھا اور اللہ انہیں روک رہے ہیں اس بات سے، لیکن وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو یہ کتاب کی بھی ناقدری، دین کی بھی ناقدری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناقدری، امت محمدیہ ہونے کی بھی ناقدری، کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم جبت اور تابوت کو مانے اور اس کی طرف جائیں۔ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، بہت پکڑ والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ کام کریں گے، اس طرح کے شرک اختیار کریں گے، تینوں طرح کے شرک، پہلے والے کو بھی لے آئیں، دو اس آیت کے اندر آگے اللہ نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، اور جس پر ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ، اس کی جڑ کٹ جائے گی۔ جس کی جڑ کٹ جائے نا اس درخت کی، آپ پھر اس کو لاکھوں پانی دیتے ہیں، ٹن اس کے اندر کھاد ڈالتے ہیں، جڑیں نکل گئی نا، جڑیں کٹ گئی، پھر اب وہ بے فیضا ہو جائے، پھر وہ ہرا بھرا نہیں ہو سکتا درخت، کوئی اور نئی چیز نکل آئے تو نکل آئے۔ وہ درخت جس کی جڑیں کاٹ دی گئی، اس کے سروائیول کے چانسز ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آیت 53 ام لہم نصیب من الملک، کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں ام لہم نصیب، کیا حصہ ہے؟ یہ جو پوچھا جا رہا ہے نا، اصل میں یہ پوچھا اس لیے جا رہا کہ ہاں ہے، اللہ انکار کر رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں حصہ، کہاں ہے حصہ؟ کوئی بتا دے اٹھ کر، تو 1% کسی کا حصہ ہو نہیں۔ اللہ کی بادشاہی اور اس کا اختیار اقتدار اللہ کے پاس، اس نے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رکھا کہ جسے چاہیں دیں، جس کو چاہیں یہ محروم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت سارے اختیار۔ 52 ہاں جی پڑھ لی، یہ اس کے ساتھ ہی میں نے ملا دی تھی 51 کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں بادشاہی ہے ان کے پاس، بادشاہی ہے اللہ کی۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا نا، بادشاہی ہوتی تو یہ کسی کو نقیرہ بھی نہ دیتے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا نا، نقیرہ تل برابر، تل کون سا؟ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دیکھیے گا اب رمضان میں کھجوریں آئیں گی نا، دونوں دیکھیے گا۔ یہ جو بھی ہم نے یہاں پتیلا کا لفظ پڑھا اور نکیرہ پڑھا، یاد رہے گا، کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا بھی اگر ان کے پاس کچھ ہوتا نا، دینے کے قابل ہوتے، تو اتنا سا بھی کسی کو کچھ نہ دے۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کی انفرادی بات نہیں کی، یاد رکھیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل کتاب میں فلاں بہت سخی، فلاں بہت اچھا، فلاں بہت نیک۔ اللہ یہاں اجتماعی طور پہ بات ہے کہ ان کی پوری ہسٹری کس قسم کی ہے، کہ تقدیر الہی سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، تو پھر کون جیت سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جیت سکتا، تو اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 54 ہم یحسدون الناس، پھر کیا یہ لوگ، کیا یہ ان لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، ودن بریکٹ اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر، بریکٹ کلوز، یہی بات ہے تو سن لیں، بریکٹ کلوز، ہم نے تو آل ابراہیم کی اس شاخ کو شریعت و حکمت بھی بخش دی اور عظیم سلطنت بھی عطا فرما دی۔ 53 کے ساتھ اس آیت کو جوڑیے، اصل راز سے پردہ اٹھا دیا، یہ سارا طوفان بدتمیزی کیوں آیا ہوا ہے؟ حسد کی وجہ سے آیا ہوا۔ کیا ہے؟ حسد ہے۔ غصہ کس بات پہ ہے؟ نہیں کہ نبوت تو بنی اسرائیل میں آنی تھی، کہ بنی اسماعیل میں کدھر آ گئی؟ اور ان کے حسد کے باوجود اللہ نے بنی اسماعیل کے حق میں نبوت اور نبوت کے ساتھ عظیم بادشاہی کا بھی فیصلہ کر دیا، کہ وہی بادشاہی ہے جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہوئی،
اس وقت اللہ نے پیشن گوئی کی جو بعد والے آنے والے سالوں میں حقیقت بن گئی، اور اللہ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں پوری شان کے ساتھ نافذ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں جو کرنا ہے کر لیں، جس نے اٹھنا ہے اٹھ جائے۔ کیا کہا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، پھر کیا یہ ان لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا۔ کنہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ بنی اسماعیل کو اللہ نے فضل سے نوازا، کیا دے کر؟ اسلام دے کر، اور یہ حسد کر رہے ہیں، یہ جیلس ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ، ہم تو آل ابراہیم کی شاخ کو شریعت اور حکمت دے چکے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ایک عظیم سلطنت بھی عطا کر دی۔ آل ابراہیم یہاں مراد بنی اسماعیل، ویسے تو عام ہوتا ہے نا لفظ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے، لیکن یہاں اس آیت کے اندر بنی اسماعیل ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کتاب و حکمت خلافت عطا ہو رہی ہے بنی اسماعیل کو، اور یہ عطا کیا جانا بنی اسرائیل پر لعنت کے بعد۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے خود کو حضرت ابراہیم کی بجائے حضرت اسحاق سے منسوب کیا، اہل عرب خود کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے۔ حسد کیا ہے؟ مطلب انسان کیا سوچتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ سوچے کہ اس سے چھن جائے، اس سے چھنے، ایک صورت میں یا مجھے ملے یا مجھے نہ ہی ملے، اس سے چھن جائے۔ یعنی حسد میں ہوتا کیا ہے کہ دوسرے کے پاس وہ چیز نہ رہے، دوسرے کے پاس وہ چیز کیوں ہے؟ اور آپ سوچیں کہ یہ مرض جتنا بڑا ہے اتنا ہی امت مسلمہ میں عام ہے، جیسے اور بہت ساری بیماریاں اخلاقی، وہاں پہ حسد بھی ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ تو یاد رکھیے کہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر آ جاتی ہوتی ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، اس جذبے کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے۔ جیسے ہی آئے فوراً اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے کہیں اللہ تم نے تو مجھے اور بہت کچھ دیا ہوا ہے، استغفر اللہ، سوری اللہ تعالیٰ، یہ کہاں میرا دھیان چلا گیا، یہ کہاں میری نظر اٹھ گئی، یہ کن چیزوں میں سوچنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، بس میری توجہ میرے دماغ کو تو پھیر دے، اور وہ جو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ٹھیک ہے۔ آیت 55 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، یہ الگ بات ہے within bracket کی، ابھی تک انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی، بریکٹ کلوز۔ سو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں، اس سے مراد حکمت اور شریعت سے۔ آیت 56 بھی اس کے ساتھ ہی ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ ہم دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب سزا کا مزہ چکھیں۔ یہ آیات بنی اسماعیل سے متعلق ہیں کہ کچھ ان میں سے کتاب کو مان چکے ہیں۔ بنی اسماعیل جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، بنی اسماعیل سے متعلق ہیں، سوری یعنی بنی اسماعیل میں سے کچھ لوگ مان چکے تھے اور کچھ مان رہے تھے۔ بنی اسماعیل کون ہے؟ بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ بنی اسماعیل سے متعلق ہے، کچھ نے مان لیا تھا اور کچھ مان رہے تھے، ٹھیک ہے، کچھ ابھی ڈاواں ڈول تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ڈاواں ڈول ہے نا اپنے کفر پر اڑے رہے تو اللہ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا جہاں عذاب کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آیت 56 میں دیکھیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، استغفر اللہ، ان کے بدن کی کھال گلے گی تو ہم دوسری کھال پیدا کر لیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ خوب سزا کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت۔ جو نہیں مان رہا نا ان کے لیے کفا بجہنم سعیرا، بڑھتی ہوئی آگ ہی کافی۔ اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے کاموں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کا ہر کام انصاف اور حکمت پر مبنی ہے، اس کا قانون بے لاگ ہے، چاہے بنی اسرائیل ہو چاہے بنی اسماعیل ہو،
وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے نوازیں۔ اور آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اب کن کے لیے آئی ہے؟ وہ دوسرا گروہ جس کا ذکر 55 57 آیت میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم سیم یہی مضمون پڑھ کر آئے۔ تو یہاں پہ جو سوچنے کی بات ہے وہ ہے والذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات۔ ایمان خالی پولی کچھ نہیں ہے، بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسے لوگوں کو ہم باغوں میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم ان کو گھنی چھاؤں میں رکھیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جانے والے آخرت میں تو جنت پاتے ہیں، دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے ان کے لیے۔ کیسے؟ ان کے دلوں کے اندر جب حسد نہیں ہوتا نا تو ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوتی ہے، قناعت پسندی ہوتی ہے، مطمئن ہوتے ہیں، وہ خوشحال ہوتے ہیں جو ان کو مل گیا الحمدللہ۔ جو نہیں ملا اس اپنے آپ کو بد نصیب، محروم القسمت نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو دلوں کی ٹھنڈک بہت زبردست ہے۔ اس میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا ایک قول آتا ہے، انہیں بہت زیادہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ انہیں اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کے دونوں بازو نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنا اطمینان اور اتنی خوشی ہے کہ اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید وہ لاؤ لشکر لے کر آئیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے، اور یہ دولت مجھ سے چھینیں۔ اتنی تکلیف میں بھی میرا دل مطمئن ہے۔ اندرونی کیفیت ہے، ظاہری بات ہے کہ اللہ کے فرما برداروں کو نصیب ہو۔ یہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ جو آیت 56 میں پڑھا ہم نے کہ کیسے آگ ان کی کھالوں کو، بدن کو جلائے گی، کیا ان کا انجام ہوگا، اور دوسری کیفیت، دوسرا کردار ہے 57 میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا، تو کیسے باغات ہیں، نہریں ہیں، ازواج مطہرات، اور ان کے لیے گھنی چھاؤں۔ اللہ ہمیں اس دوسرے گروپ میں شامل کرے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔